بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز نے ایک نظر خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھا، پھر بے احتیاطاً اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے سامنے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں پر اس کی نئی نویلی دلہن گھونگھٹ اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمام تر پریشانیاں اور ڈر خوف جیسے وہ کمرے کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی بیوی شبانہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی کیونکہ اس کی یہ بیوی بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی شکل و صورت میں کسی سے کم نہیں تھا۔ شبانہ مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ مخملی ڈبیا میں موجود سونے کی انگوٹھی شبانہ کی انگوٹھی میں پہنانے کے بعد کچھ محبت بھری باتیں کرتے ہوئے شہباز نے شبانہ کو بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا کاروبار ہی ایسا ہے۔ وہ ہمیشہ یہاں اس کے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ 4-5 مہینے یہاں پر اس کے ساتھ رہے گا اور پھر 4-5 مہینے کے لیے یہاں سے چلا جائے گا، مگر اس دوران اس سے فون پر رابطہ رہے گا اور کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں آنے دے گا۔ یہ سن کر شبانہ کا چہرہ ایک پل کو اترا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ مسکرائی تھی۔ اسے تو بس ایک سہارا چاہیے تھا جو اس کے تمام تر اخراجات اٹھا سکے اور اس کا محافظ رہے۔ وہ تو اس بات سے بھی انجان تھی کہ وہ شہباز کی پہلی نہیں بلکہ دوسری بیوی ہے۔ شہباز ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کا کاروبار اناج بیچنا تھا۔ وہ ایک علاقے میں جاتا، وہاں اچھی گندم خریدتا اور پھر اپنے علاقے میں آ کر دگنی قیمت لگا کر لوگوں میں بیچتا۔ ایسے ہی وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا تھا، مگر یوں گندم کی کٹائی تک اس کا انتظار کرنا، پھر تمام تر معاملات طے کرنے میں وقت لگ جایا کرتا تھا۔ گاؤں میں اس نے اپنی خالہ زاد کزن سے محبت کی شادی کی تھی۔ دونوں کا رشتہ اور خلوص محبت سے لبریز تھا۔ آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بیوی سے شہباز کے 2 بچے بھی تھے جو اسے دل و جان سے عزیز تھے، مگر جب وہ اتنے ماہ کے لیے بیوی سے دوسرے دور دراز علاقوں میں آتا تو اسے اپنی بیوی کی کمی شدید محسوس ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ تو اس کا دل اسے گناہ کی جانب اکسانے لگا، مگر پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور یہی سوچا کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے وہ ایک نکاح کر لے۔ ویسے بھی نکاح کرنا تو اس کا شرعی حق ہے اور حلال طریقہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہاں پر اپنے ایک جاننے والے دوست کو ایک لڑکی ڈھونڈنے کا کہا اور پھر ساتھ ہی یہ شرط بھی بتا دی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، بلکہ 4-5 ماہ اس کے ساتھ اور پھر واپس اپنے علاقے میں بھی جانا ہوگا۔ اس بیچ اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا، اس سے رابطے میں رہے گا اور تمام تر سودا سلف بھی دے کر جائے گا۔ اس کے دوست نے جب رشتے والی سے بات کی تو ایک ایسی ہی عورت شہباز کے لیے مل چکی تھی جو کہ بیوہ تھی اور بے حد غریب تھی۔ اسے اسی طرح کی ایک سہارے کی تلاش تھی جو اس کی سر پر ایک چھت دے سکے اور اس کے خرچ اٹھا سکے۔ اسے شہباز کی اس شرط سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے وہ شہباز سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور آج وہ اس کے گھر میں اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس بیچ گاؤں میں شہباز اپنی پہلی بیوی مریم کے ساتھ بھی رابطے میں رہا۔ اسے بھنک بھی لگنے نہیں دی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یوں ہی محبت بھرے لہجے میں اس سے بات کرتا۔ جب 4-5 ماہ کا وقت گزرا تو اس نے اپنی دوسری بیوی شبانہ سے وداع لیا اور واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ مریم تو بہت خوش تھی۔ صبح سویرے ہی اس نے پہلے اپنے گھر کا حلیہ درست کیا، پھر خود نہا کر اچھے کپڑے پہنے اچھی طرح سے تیار ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح شوہر کے آنے سے پہلے وہ یوں ہی خود کو سنوار کر رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ آس پڑوس کی عورتیں اس کے ساتھ مذاق کرتی تھیں کہ تم تو یوں تیار ہوئی ہو جیسے نئی نویلی دلہن تیار ہوتی ہے۔ یہ سن کر مریم بس مسکرا دیتی۔ اسے شہباز کی بات یاد آتی جو وہ اکثر کہا کرتا کہ میرے آنے سے پہلے بالکل دلہن کی طرح سج سنور کر رہنا۔ اس روز بھی شوہر کے آنے سے پہلے وہ یوں ہی تیار تھی۔ شوہر کے پسند کے تمام تر کھانے بنائے۔ جب شہباز گھر میں داخل ہوا، شہباز کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر مریم ٹھٹکی سی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے گرم جوشی سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک بے چینی سی ابھری تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کا شوہر اس سے مل کر پہلے جیسا خوش نہیں ہوا، نہ ہی پہلے کی طرح جذبات میں وہ گرم جوشی موجود رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شوہر تھکا ہوا ہو، آخر کو سفر بھی تو زیادہ لمبا ہوتا ہے، راستے میں آتے جاتے تھک گیا ہوگا۔ اس نے من پسند کھانے شوہر کے سامنے پیش کیے۔ کھانا کھانے کے دوران ایک مرتبہ بھی شہباز نے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی۔ یہ بات بھی مریم کو ٹھٹکی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہوٹلوں کا کھانا کھا کھا کر شہباز شدید اکتا جایا کرتا تھا۔ جب بھی اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو اس کے کھانے کی خوب تعریفیں کیا کرتا تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھلنے لگی تھی۔ اس نے شہباز سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
یا پھر آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آیا؟ یہ سن کر شہباز فوراً سوچوں میں گم ہڑبڑایا اور کہنے لگا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا بنا ہے، یقین مانو ان ہوٹلوں کے خراب بے ذائقہ کھانے کھا کھا کر میں تو اکتا گیا تھا۔ شوہر کے الفاظ مریم کو بیگانے سے لگ رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ شوہر نے نہ ہی اس سے دل کی باتیں کی تھیں اور نہ ہی پہلے کی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حسن کی تعریفیں کی تھیں اور نہ ہی اس سے من ہلکا کیا تھا۔ آخر کو وہ ایک عورت تھی، اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف تھی۔ آخر کو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور اس عرصے میں وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ شوہر کے رنگ ڈنگ میں بدلاؤ دیکھ کر اسے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آج سے پہلے تو شوہر نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جب بھی یہاں آتے تھے موبائل کو اس کے سامنے ہاتھ تک نہ لگاتے تھے۔ اگر کوئی فون آئے بھی تو اسی کے سامنے سنتے تھے، مگر اب جب بھی کوئی کال آتی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جاتی تھی۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتے اور پھر بات کرنے کے بعد کمرے میں آتے۔ مریم نے اپنے شوہر شہباز سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی کہ آخر کیا بات ہے، کس کی کال آتی ہے۔ بار بار الٹا مذاق میں وہ اپنے شوہر سے کہہ بھی گئی کہ کہیں آپ نے وہاں جا کر دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ یہ سن کر ایک پل کو شہباز کا رنگ اڑا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی بات کو ہنسی میں اڑا کر کہنے لگا کہ کیسی باتیں سوچتی ہو تم؟ ارے تمہارے علاوہ میں بھلا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ میری کل کائنات تو تم اور میرے بچے ہی ہیں۔ یہ سن کر مریم تھوڑی بہت مطمئن ہوئی تھی، مگر ابھی بھی دل میں شک ضرور تھا۔ کئی ماہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد شہباز واپس شہر جانے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، خوش تھا۔ تیار ہو کر گھر سے جانے لگا تو مریم نے ایک نظر اپنے شوہر کو سر تا پیر دیکھا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی تو اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے شوہر سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آج سے پہلے جب بھی شہباز اتنے ماہ یہاں گزارنے کے بعد واپس جاتے تھے تو ان کا چہرہ اترا ہوتا تھا۔ بار بار مریم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے اور اسے ایک ہی بات دہراتے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، تم اور بچے مجھے بہت یاد آؤ گے۔ ارے وہاں ایک اکیلا مجھے کاٹنے کو گھر دوڑتا ہے، کاش یہ ممکن ہوتا تو میں تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر یہاں پر گھر کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کا اسکول بھی ہے، آخر میں کیا کروں؟ تم لوگوں کے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر اس دفعہ شہباز نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی وہاں سے جا رہا تھا، جیسے ایک بیوی کے پاس سے دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہو۔ یہ انداز تو مریم کو پریشان کر چکے تھے۔ اس کا شوہر تو جا چکا تھا، وہ اپنے صحن میں بیٹھی تھی کہ جب گاؤں کی ایک بوڑھی عورت جو کہ بس دکھنے میں ہی بوڑھی تھی جبکہ تھی بہت ہی چاقو چوبند، چلتی ہوئی مریم کے پاس آئی۔ اس کے پاس آ کر پورے گاؤں کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر گھر میں جاتی، جو تھوڑی بہت باتیں سنتی تو جا کر دوسرے گھر کو بتانے لگتی۔ مریم کے ساتھ اس کی خاصی دوستی تھی، مریم کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتی تھی۔ پورے محلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا آ کر مریم کو ضرور بتاتی تھی۔ جب اس نے مریم کے چہرے پر غور کیا تو وہ کچھ اور ہی خیالوں میں گم تھی۔ اپنی بات روک کر مریم کا کندھا ہلا کر کہنے لگی کہ یہ چھوری پچھلی آدھے گھنٹے سے میں بک بک کیے جا رہی ہوں، تجھے رخسانہ کی بیٹی کے کرتوتوں اور قصے سنا رہی ہوں، اور تو ہے نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتا، میں ابھی جا کر اس کی ہڈی توڑوں جس نے میری چاند جیسی بیٹی کو پریشان کیا۔ مریم نے ہڑبڑا کر سامنے بیٹھی بوڑھی مائی شریفہ کو دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے بولنے لگی، کچھ نہیں اماں، بس میرا دل بوجھل سا رہتا ہے۔ مائی شریفہ اس سے وجہ پوچھنے لگی کہ کیا وجہ ہے، کس بات کی پریشانی ہے تجھے؟ خیر سے اتنا بڑا گھر ہے، اولاد ہے، ہر آسائش موجود ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تجھے؟ یہ سن کر مریم سے رہا نہ گیا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دل میں جو بھی بات تھی وہ بڑھیا کو بتانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ اماں، میرا شوہر کافی بدلا ہے، اس دفعہ جب واپس آیا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اور اس نے میرے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا ہے۔ میں تو پھر اس کی بیوی ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے پہچان گئی ہوں کہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، بتا بیٹا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ تیرے دل کو سکون ہو جائے، تجھے سچ پتہ چل جائے؟ یہ سن کر مریم نے کچھ سوچا اور پھر ایک نظر اس خاتون پر ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بٹوے سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر
بوڑھی اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھی اماں وہ نوٹ لینے سے انکار کرنے لگی، مگر پھر مریم نے اسے زبردستی تھمائے اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جاؤ اور جا کر میرے شوہر کا پتہ کرو۔ آخر وہ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ کہیں کسی اور عورت کا چکر تو نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ خاتون بھی سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی کہ وہاں پر میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں، میں جا کر تیرے شوہر کی جاسوسی کر لاؤں گی، بس تو پریشان ہونا بند کر، خدا سب خیر کرے گا۔ وہ مریم کو دلاسے دیتی اسی روز ہی دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکل گئی، جو کہ چودھریوں کے گاؤں کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ زمینیں تھیں اور گندم تو سونے جیسی اگتی تھی۔ وہیں سے مکئی اور گندم وغیرہ شہباز خرید کر لاتا تھا۔ کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد وہ بوڑھی اماں وہاں پہنچ چکی تھی۔ اپنے رشتہ داروں سے ملی اور پھر پوچھتی بھالتی اس گھر تک جہاں پہنچی جہاں پر شہباز اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بہانے سے کوئی راستہ بھٹکی ہوئی عورت بن کر اس نے شہباز کے گھر پر دستک دی تھی۔ دستک دینے پر دروازہ کھلا تو شہباز کی دوسری بیوی شبانہ نے دروازہ کھولا تھا۔ جان بوجھ کر ہامتی کامتی وہ بڑھیا اس کے گھر میں گھس گئی۔ کہنے لگی بیٹا 2 گھونٹ پانی دے دو، میں بڑی دور سے آئی ہوں، اپنے رشتہ داروں کا گھر ڈھونڈ رہی ہوں مگر نہیں مل رہا۔ اس بوڑھی کی حالت دیکھ کر شبانہ فوراً پانی کا گلاس لے آئی اور بوڑھی اماں کو پلانے لگی۔ بوڑھی مائی شریفہ نے ایسی باتوں کی کہ شبانہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بھی بہت جلدی اس سے گھل مل گئی اور اس سے باتیں کرنے لگیں۔ وہاں پر شہباز اور شبانہ کی شادی کی تصویر بھی لٹکی تھی۔ تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر واپس چلی آئی۔ یہ بات ٹوٹل ہو چکی تھی کہ شہباز نے یہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے اور دوسری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ شہباز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اگلے ہی روز وہ بڑھیا واپس اپنے گاؤں پہنچی تھی، جہاں مریم کی تو جیسے راتوں کی نیند تک حرام ہو چکی تھی۔ اسی انتظار میں تھی کب وہ واپس آئے اور آ کر بتائے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ مائی شریفہ واپس آئی اور آ کر جب بڑے ہی حوصلے کے ساتھ مریم کو بتایا کہ تمہارے شوہر شہباز میاں نے وہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے۔ لڑکی کا نام شبانہ ہے اور شادی بھی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو مریم کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ جب تک یہ ایک شک تھا تب تک ٹھیک تھا، مگر اب شک حقیقت میں بدلا تھا تو اس کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑھیا اسے تسلیاں دینے لگی مگر مریم تو جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے سچی محبت کی تھی، سوائے اس کے شوہر کے آج تک کسی کا گمان بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں گزرا تھا۔ پھر شہباز کیسے دوسری شادی کر سکتا تھا؟ وہ بڑھیا تو وہاں سے چلی گئی جبکہ مریم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ بچے اس سے پوچھنے لگے مگر مریم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو بس روتی رہتی۔ کئی مرتبہ شہباز کا فون آیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ شہباز سے اس بارے میں ذکر کرے، اس سے پوچھے کہ آخر اس نے اسے دھوکہ کیوں دیا، کیوں اس کے حق میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے اس کا غصہ اترا اور وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگی تو اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ بچے بار بار ماں کے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ ابا کی کال آ رہی ہیں، وہ صبح سے کتنی مرتبہ کالز کر چکے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی، ابا بہت پریشان ہیں آپ کے لیے۔ مریم نے جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اسے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ بھلے ہی اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے مگر اس نے اس کے حق میں کمی نہیں کی تھی۔ اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اسے اپنے شوہر کی محبت میسر تھی، بچوں کو ان کے باپ کا پیار مل رہا تھا۔ اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل دیتی تو گھر کا ماحول خراب ہوتا، بچے الگ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے، گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا، شوہر سے لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے اور آخر میں کیا ہوتا، معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا۔ اس کے میکے میں تو اس کا بھائی تھا جس نے کب کے اس کے ساتھ تعلقات توڑ رکھے تھے۔ مریم یہاں پر بے بس ہو چکی تھی۔ اگلی مرتبہ جب اس کا شوہر یہاں پر آیا تو اس کا رویہ مریم کے ساتھ اچھا تھا۔ مریم کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھے کہ اس نے کیوں دوسری شادی کی ہے، مگر پھر جب اپنے شوہر کی محبت، اس کا خیال دیکھا، وہ اس کے لیے ڈھیروں تحائف لے کر آیا تھا، اپنے بچوں کے لیے چیزیں لایا تھا، یہ سب دیکھ کر مریم خاموش ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا۔ مرد کا تو شرعی حق حاصل ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے۔ یہ حق تو اسلام نے مرد کو دے رکھا ہے، پھر بھلا وہ کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ شہباز نے بھی تو اسے اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ سن کر تکلیف و کرب سے گزرے گی۔ یہ سوچ کر مریم ٹھنڈے سانس خارج کر کے خاموش ہو گئی۔
انہی دنوں شہباز کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رات کو سو رہا تھا کہ دل میں شدید درد اٹھنے لگا، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے مریم کو جگایا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مریم جب تک اٹھی اس کے لیے پانی لے کر آئی، وہ وہیں پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ مریم سمجھ نہ پائی کہ شوہر کو ہوا کیا ہے۔ شوہر کی خراب حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس رات کسی نہ کسی طرح اس نے اپنے شوہر کو ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہنے لگے شہباز کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں جلد از جلد ان کی سرجری کرنی ہوگی ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مریم نے جلد از جلد سرجری کرنے کا کہا۔ بے حد پریشان تھی۔ اپنے شوہر کے نام پر اس نے کئی بکرے صدقے کے طور پر غریبوں میں بانٹے، دعائیں کروائی گئیں اس کے شوہر کی سرجری کامیاب ہو جائے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہباز وفات پا چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے یہ بات مریم کو بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر یوں اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ شاید اس کی قسمت میں یہی رکھا تھا۔ بیوگی کی چادر اس کے سر پر اڑا دی گئی تھی۔ اس کے بچے الگ صدمے سے دو چار تھے۔ اسی کے ساتھ ہی وکیل صاحب بھی وہاں پر تشریف لے آئے۔ جب وصیت کھولی گئی اور جائیداد بانٹنے کی باری آئی تو وہ ساری جائیداد شہباز کے بچوں اور بیوی کی تھی۔ وکیل صاحب نے جائیداد کے حصے میں مریم کو بتائے، جو کہ 18 سال کی عمر کے ہونے کے بعد شہباز کے بچوں کو ملنے تھے، اور بیوی ہونے کے ناطے جو جائیداد مریم کو ملی وہ بھی کروڑوں مالیت کی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہباز نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، سوائے مریم اور اس بوڑھی خاتون کے۔ مریم کے پاس جب وہ جائیداد آئی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ بلا شبہ وہ شہباز کی پہلی بیوی تھی، مگر دوسری گاؤں میں رہنے والی شبانہ بھی تو شہباز کی ہی بیوی تھی۔ وہ بھی تو بے سہارا ہو چکی تھی۔ اس کے پاس تو پھر اولاد تھی، وہ تو بالکل اکیلی تھی۔ اس میراث پر دوسری بیوی کا بھی حق تھا۔ مریم نے پہلے یہی سوچا کہ ویسے اس کا حق نہیں دے گی، آخر کو اس نے اس کا شوہر چھینا ہے، مگر پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اگلے ہی روز اس نے دوبارہ بڑھیا کو بلایا اور اس سے کہنے لگی تم اس خاتون کو جا کر یہ کاغذات دے دو، اسے بتاؤ کہ شہباز کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ زمین اب اس کا حق ہے۔ وہ بڑھیا جب دوسرے گاؤں میں شبانہ کے پاس پہنچی تو شبانہ حیران ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے واضح طور پر پہلے آنے کا مقصد اسے بتایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اسے تو اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی کہ شہباز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ بہرحال اس بار اس آنے کا مقصد جب بڑھیا نے اسے بتایا کہ شہباز وفات پا چکا ہے، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ جب دل کا وہ باہر نکل گیا تو وہ بڑھیا اسے اپنے پاس موجود کاغذات دکھاتے ہوئے بولی، جو کچھ مریم نے اسے بتانے کا کہا تھا۔ یہ سب سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ان کاغذات کو دیکھا گیا تو وہ ایک زمین کے کاغذات تھے، جو کہ کروڑوں مالیت کی زمین تھی۔ اگر وہ زمین شبانہ ابھی یہاں مستقبل میں بیچ دیتی تو اسے کروڑوں کا منافع ہو سکتا تھا، مگر اس نے گہری سانس خارج کی۔ بڑھیا جب واپس جانے لگی تو اسے روکا۔ وہ تمام تر کاغذات اس بڑھیا کو واپس کرتے ہوئے کہنے لگی، بلا شبہ مریم ایک نیک اور بااخلاق خاتون ہے، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی سوتن ہوں پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کی اور میرا حصہ میرے لیے بھجوا دیا۔ لیکن شاید آپ نہیں جانتی، جب شہباز یہاں سے جانے لگا تھا اس کی میرے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے شہباز سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے بغیر 4-5 مہینے رہ لیا کروں گی، مگر مجھے اب اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر 4-5 ماہ رہنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ میں اس سے ضد کرنے لگی کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے شہباز سے بدتمیزی کی اور اسے کہا کہ اگر یہ سب کرنا ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ اسے بھی غصہ تھا اور مجھے بھی، اور جب شہباز یہاں سے گیا تو مجھے طلاق دے کے جا چکا تھا۔ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کی بیوی مریم کا ہی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں رکھ سکتی۔ یہ سب دیکھ کر بڑھیا حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ بہرحال وہ کاغذات لے کر واپس گاؤں چلی گئی اور آ کر مریم کو جب یہ بتایا تو مریم کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر آنسو آ چکے تھے۔ اگر شبانہ چاہتی تو یہ جائیداد کے کاغذات اپنے پاس رکھ سکتی تھی۔ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر تو کوئی بھی بہک سکتا ہے، مگر یہ اس کا اخلاق ہی تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ایمانداری کے ساتھ یہ سب کچھ واپس بھیج دیا۔ مریم کو اشتیاق ہوا کہ شبانہ سے ملے۔ وہ دوسرے گاؤں شبانہ سے ملنے گئی،
جو کہ واپس پوسیدہ سے مکان میں آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مریم نے کچھ سوچا اور پھر شبانہ کو اپنے گھر لے آئی، اپنی بہن مان کر ساتھ ہی رکھ لیا۔